اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ حقیقی ایمان کیا ہے؟ اور مسلسل گناہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کو آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ تو آج اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ غرض خدا ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں یقیناً علیحدہ دیکھے گا اور جھوٹوں کو بھی علیحدہ ضرور دیکھے گا۔ ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ فتنہ کا معنی ہے خالص سونے کو جدا کرنے کے لیے اسے پگھلانا، اور چونکہ مشکلات اور مصیبتوں میں انسان کی حقیقت اس کے جھوٹے دعووں سے الگ ہو کر سامنے آ جاتی ہے، اسی لیے آزمائشوں اور حادثات کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کا مطلب فقط زبان سے دعویٰ کرنا اور نعرہ دینا نہیں ہے، بلکہ آزمائش اور امتحان بھی دینا ہوگا۔ احسبهم لا یفتنون، دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ عمل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سعدی، اگرچہ تم اچھا بولتے اور نصیحت کرتے ہو مگر تمہارا بولنا کام نہیں آئے گا بلکہ عمل کام آنے والا ہے۔ نمبر 2، آزمائش ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ نمبر 3، حادثوں کو اتفاقی نہ سمجھیں بلکہ یہ سب آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 4، گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ اور حادثات سے آشنائی انسان کو حادثات کے قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 5، اللہ کی آزمائشوں کا فلسفہ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کا ازلی علم محقق ہو اور حقیقی مومنین جدا ہوں اور ان کے اندر موجود صلاحیتیں باہر آ سکیں۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ کیا جو لوگ برے برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ کیا ہی برے حکم لگاتے ہیں۔ جو شخص خدا سے ملنے یعنی قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو تو سمجھ کر رکھے کہ خدا کی مقرر کی ہوئی معاد ضرور آنے والی ہے اور وہ سب کی سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ الہی وخلقی
مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لقاء اللہ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تفسیر نور الثقلین و توحید صدور، صفحہ نمبر 267۔ آئیے اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ کرنا اور اس کی تکرار کرنا انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے خواب و خیال والا بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، اپنے خواب و خیال کا علاج موت اور قیامت کی یاد سے کریں۔ وہ مومنین جن کی آزمائش ہو رہی ہے اور گنہگار سبھی جان لیں کہ موقع ختم ہو جائے گا اور اللہ کا لطف و کرم اور اس کا عذاب ان تک ضرور آئے گا۔ نمبر 3، نہ تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی گنہگار اللہ کے انتقام سے۔ یسبقون، گنہگاروں کو لگتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 4، باطل سوچ اور خیالات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، پروردگار عالم ہمارے ایمان کے ظاہر کرنے کی آواز کو سنتا ہے اور ہمارے اندر موجود خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے تو بس اپنے ہی واسطے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سارے جہان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 6 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب اس کے نقطے کی طرف بھی غور کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں جہاد سے مراد صرف دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد ہر طرح کی کوشش ہے، چاہے یہ کوشش اپنے نفس کی اصلاح کی راہ میں ہو جسے جہاد بالنفس کہا جاتا ہے، چاہے شیطانی وسوسوں سے جہاد ہو اور چاہے باہری دشمنوں سے جہاد ہو۔ اب آئیے آیت نمبر 6 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو ہماری کوششوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ میرا فائدہ ہو، بلکہ ان پر کرم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو اچھی کوششوں کی تشویق دلانے کے لیے محبت جیسی اندرونی اور فطری چیز سے استفادہ کریں۔ انسان فطری طور پر اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی بے نیازی سچی اور اٹل ہے، ہماری بے نیازی کے اظہار کے برخلاف، جو اصل میں بے نیازی نہیں ہے۔ نمبر 4، پروردگار عالم انسانوں سے بھی بے نیاز ہے، فرشتوں سے بھی اور تمام موجودات سے بھی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اس میں جو حقیقی اور سب سے مومن بندے ہیں وہ جدا ہو جائیں اور ان کی صلاحیتیں بھی باہر آ جائیں۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے اظہار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کی آزمائشوں اور امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلسل گناہ کرنے سے انسان کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے اور انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھوڑ کر صرف خوابوں اور خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔